ایک نوجوان آیا ایک شیخ کے پاس, یہ ریئل واقعہ یوکے میں, شیخ نے خود سنا ایک ویڈیو میں. ان کا اس نے مجھے دھڑلے سے کہا, یہ اس طرح ایک نوجوان بھی آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں, فورنیکیشن کی اجازت دیں. اس کو لت لگی ہوئی تھی بیچارے کو. اس نے کہا میں سب کچھ کر لوں گا, یہ نہیں چھوڑ سکتا, اس کی مجھے آپ اجازت دے دیں, پرمیشن دے دیں. اس کی جرت ہے. صحابہ اسے مارنے کے لیے اٹھے کہ یہ مطلب اتنا بدتمیز لڑکا کہ یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, بہت پیار سے اس کو بلایا, سامنے آؤ, قریب آؤ, قریب آؤ, قریب آیا, اس کو بٹھایا, اجلس یا بنیا, بیٹے بیٹھ جا. اس کو بڑے پیار سے گوڑے جوڑے اس کے ساتھ, اس کو سمجھایا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر آپ کی والدہ کے ساتھ کوئی یہ خواہش ظاہر کرتا ہے آپ کو کیسا لگے گا؟ اس نے کہا بہت برا. آپ کی خالہ کے ساتھ کوئی خواہش ظاہر کرتا ہے کیسا لگے گا؟ اس نے کہا برا. بہن کے ساتھ برا. اب یہ ساری باتیں ایکسپلین کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جس کے ساتھ آپ کرو گے وہ کسی کی ماں ہے, کسی کی خالہ ہے, کسی کی بہن ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں؟ اس نے کہا بہت برا کام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے چھوڑ دو. اب یہ کتنا خوبصورت انداز ہے پوچھنے کا, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ نوجوان آیا, اس شیخ سے پوچھا کہ شیخ میں جا رہا ہوں زنا کرنے, ٹھیک ہے, آئی ہیو اے ریلیشن اور میں جا رہا ہوں, تو مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں, مطلب مجھ سے نہیں چھوٹتا. تو شیخ نے اسے کہا کہ نا اچھا تم ایسا کرو, ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھو, ابھی عشاء کا وقت ہونے والا ہے, تو ہمارے ساتھ نماز پڑھو. تو کہتے ہیں کہ وہ جب نماز پڑھی اور اس نے جب سلام پھیرا تو وہ زور و قطار رو رہا تھا وہ لڑکا, اور اس نے کہا کہ شیخ میں نے توبہ کر لی اس گناہ سے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں کئی, میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں, اللہ معاف کرے, ابھی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, اللہ گواہ ہے, بالکل ایگزیجریٹڈ نہیں ہے. ابھی بحریہ میں نے 2 مہینے پہلے نماز پڑھی بحریہ مسجد میں, میرے ساتھ ایک بھائی صاحب نماز پڑھ رہے تھے. واللہ میرے دل میں آیا کتنی پیاری نماز پڑھ رہا ہے یہ بندہ, بڑے اچھے سے نماز پڑھ رہا تھا. پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کا اس نے دعا کی, تو اس کے دعا کے طریقے سے مجھے بڑا میں انسپائر ہوا, کتنی اچھی دعا کر رہے ہیں جھک کے. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا, اٹھ گیا, اس نے پیچھے سے مجھے آواز ماری. اس نے کہا علی بھائی آپ سے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. ہوگا 40s میں ہوگا, 41 مے بی 38 39 40. وہ سائڈ پہ لے گیا, کہتا علی بھائی مجھے اس چیز کی عادت پڑی ہے, فورنیکیشن کی, زنا کی, اور اللہ گواہ میں ابھی بھی کر کے آ رہا ہوں, نہا کے آ رہا ہوں, ابھی میں نہا کر نماز پڑھنے آ رہا ہوں. اب میں آئی واز شاکڈ کہ میں ابھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ, تو بہت ہی کو متقی لگ رہا ہے, کتنے اچھے سے نماز پڑھ رہا ہے, کتنے اچھے سے, میرے ذہن میں تھوڑا وہ آ گیا. لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں دیکھو, اگر میں یہ سوچ رہا ہوں اللہ کو بھی اس پہ پیار, اللہ نماز جو پڑھنے آ گیا ہے تو یہ تو ثبوت ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے, تبھی تو آ گیا ہے. اگر اس میں کوئی اچھائی نہ ہوتی تو پھر تو اللہ اس سے توفیق بھی لے لیتا, نماز پڑھنے کی بھی توفیق لے لیتا اللہ اس سے, ٹھیک ہے. پھر میں نے اسے ذرا سمجھایا کہ آپ یہ نہ چھوڑنا, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں اسی طرح کرتا ہوں, جب میرا دل کرتا ہے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں, میں زبردستی اپنے آپ کو بزی کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ تو ہے کبیرہ گناہ. اب صغیرہ گناہ بھی ہے, ایک بندہ کچھ دیکھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ پہ, اور وہ اس سے نکل نہیں رہا وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یار میں نماز پڑھ کے کیا کرنا, میں تو منافق ہوں. اور دوسرے لوگ بھی آپ کو یہ تانا دے سکتے ہیں, یار تو اپنی حرکتیں دیکھ, نماز پڑھ رہے ہو. کہنے دیں لوگوں کو, دیکھیں نماز اگر آپ نہیں پڑھ رہے بہت بڑا رسک لے رہے ہیں, بہت بڑا. پھر تو معاف کیسے معافی ہوگی؟ نماز ہی تو ہے جو گناہوں کو معاف کراتا ہے. یا تو ایک بندہ اتنا متکبر ہو چکا ہے, وہ نیکسٹ لیول, وہ آخری لیول ہے, یا تو وہ اتنا متکبر ہو چکا ہے کہ اس کو مزہ آنے لگ گیا گناہوں میں, اور کہتا ہے نماز پڑھی تو مزہ چھوٹ جائے گا. یہ تو پھر پیک لیول ہے, پیک لیول ہے تکبر کا. اللہ نہ کرے اس پہ کوئی پہنچ جائے, ٹھیک ہے, کہ جو انجوائے کرنے لگے اور جو نماز سے بھاگے, جو کہے یار جس نے ٹھانی ہوئی ہے ذہن میں کہ یار اگر میں نے نماز پڑھی یہ گناہ چھوٹ جائے گا لہٰذا نماز نہیں پڑھی, یہ تو پھر نیکسٹ لیول پلاننگ ہے. ایسا بندہ پھر بہت ڈینجرس لیول پہ, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ مثالیں ہیں میرے ذہن میں. اسی طرح ایک بندہ, یہ بہت کامن ریزن ہوتی ہے کہ وہ ایسے انوائرمنٹ میں ہے جہاں نماز پڑھی نہیں جا رہی, انکریجڈ ہی نہیں ہے نماز, تو وہ بھی نہیں پڑھے گا, ٹھیک ہے. وہ کولیگس کو دیکھے گا کسی نے نہیں پڑھی, وہ کہے گا میں کیوں پڑھوں, کیا ملے گا پڑھ کے, یہ بھی نہیں پڑھ رہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ ایسے کارپوریٹ سیکٹر میں ہے, جاب ایسی ہے, کوئی بھی نہیں پڑھ رہا, نہ نماز کا اہتمام ہے, کوئی اہتمام نہیں ہے. تھوڑی سیریسنیس ہو نا, کہ مصلی بنایا ہو کسی کمرے میں, تو ذرا چلو ایک اہتمام ہی ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یار پڑھ لو. لیکن نہ کوئی کمرہ بنا ہوا ہے, نہ کوئی اہتمام ہوا ہے, تو یہ کلیئر کٹ میسج ہے کہ جی نماز ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی, اس کی کوئی فوقیت ہمارے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے, لوگ پھر نہیں سبحان اللہ پڑھ پاتے.